بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آیت نمبر 28 ہے جو اس وقت میں نے تلاوت کی سورہ اعراف کی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا۔ کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے؟ یہ بات اب اس تسلسل میں آ رہی ہے۔ آغاز کیا تھا تو آدم علیہ السلام کے واقعے میں ہمارے سامنے کہ شیطان جو ہے انسان کو بے حیائی کی طرف لگانا چاہتا ہے، تو اب اس کا شکار مشرکین مکہ ان سے بات ہو رہی ہے کہ دیکھو تم اسی کے جال میں پھنس گئے اور تم یہ جو کام کر رہے ہو یہ کام جو ہے یہ غلط کام ہے، حالانکہ تم دین کا نام لے کر دین کی بنیاد پر ہی کام کر رہے ہو۔ تو عام طور پر اس سے جو بات کہی گئی ہے اس کے بارے میں وہ یہ کہ یہ اشارہ ہے اہل عرب کے برہنہ طواف کرنے پر، یعنی بیت اللہ کا وہ برہنہ طواف کیا کرتے تھے اور اس کو دین کا حکم سمجھتے تھے، اللہ کا حکم یعنی دینداری سمجھتے تھے، اسی طرح سے وہی کام کرتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک چیز ان کے پاس وہی انہوں نے گھڑ رکھی تھی ساری چیزیں، تو جو رسومات یا گویا کہیے کہ دین کے نام پر جو باتیں لوگ بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دین ہے، کچھ تو دین کا اپنا مزاج جو بات کرتا ہے وہ تو الگ ہے کہ وہ بھی کچھ اصول قاعدے ضابطے بتاتا ہے، لیکن کچھ لوگ گھڑ لیتے ہیں دین کے نام پر۔ تو انہوں نے جو گھڑ رکھا تھا تو اس میں سے یہ بات تھی کہ یہ جو لباس ہم پہنتے ہیں اسی میں ہم گناہ بھی کرتے ہیں، لہذا جس لباس کو پہن کر ہم گناہ کرتے ہیں اسی لباس کے اندر کیسے طواف کریں اللہ کے گھر کا، لہذا اس معاملے میں ہم اس لباس کو اتار کر کرتے ہیں۔ لیکن ان میں پھر وہ کام کر رکھا تھا۔ یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے کہ یہ چیز کسی بھی طرح سے انسان کی فطرت کے اندر داخل نہیں ہے۔ انسان اپنی فطرت سے لڑتا ہے، یعنی اپنی ضمیر کو یعنی کہیے دباتا ہے، اپنے اندر کا جو اس کی کہیے کہ غیرت ہے اس کو ختم کرتا ہے، تب ہی کام کرتا ہے کہ وہ برہنہ ہو جائے۔ تو اس معاملے میں اس کی یہاں مثال بھی سامنے آتی ہے کہ انہوں نے کیا طے کر رکھا تھا کہ قریش کے جو لوگ ہیں، قریش کے لوگ یہ چونکہ حرم کے خادم ہیں یہ لباس پہن کے طواف کریں گے۔ اب اگر کسی کو طواف لباس پہنے کا ان سے لباس مانگے عاریتاً لے اور وہ لباس پہن کے وہ کر سکتا ہے، ان کے لباس سے مانگ کر، تو یہ لباس لوگ ان سے مانگتے ہیں، یہ بھی گندا ہوگا جو چل رہا ہوگا وہاں پر۔ تو لیکن بہرحال سب کے لیے لباس فراہم کرنا یہ ممکن نہیں تھا اور کچھ لوگ نہیں لے سکتے یا جو بھی صورت ہو، تو بہت سے لوگ برہنہ طواف کرتے، یعنی خواتین تک کی بات یہ تھی، ان کے لیے بات ہے کہ رات میں کرتی، لیکن بہرحال یہ سب کچھ ہوتا، یہ کام کرتے اور اسے دین کا نام لے کر کرتے۔ تو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ان کے لیے کیوں اعزاز ہے تو کیا لباس ان کے لیے ہے، اس کا مطلب ہے فطرت میں ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ زیادہ بہتر اگر ننگا رہنا ہے تو پھر انہیں ہونا چاہیے تھا کہ وہ زیادہ اپنے آپ کے لیے عزت کے مدعی تھے۔ تو یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ہاں یہ سب چیز ان کے ذہن میں تھی، مگر ایک شیطان نے انہیں یہ چکر میں ڈال رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا۔ جب اس پر تنقید ہو رہی ہے یعنی وہاں بھی کچھ عقل سمجھدار لوگ تو ہوں گے کہ یہ کیا بےہودگی ہے، یہ کیا کام کر رہے ہو، اس اعتبار سے بھی، یا جب اسلام نے آ کر تنقید کی تو اس حوالے سے ہی بات ہے۔ تو کہتے ہیں کیا ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طریقے یعنی تو شروع سے ہوتا چلا آیا ہے، پہلے سے ہو رہا ہے، اب اس ساتھ ساتھ کیا کہ اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، واللہ امرنا بہا، یعنی یہ تو دین ہے، یہ اور دین تو اللہ کی طرف سے آتا ہے، تو اللہ نے یہ ایسا کرنے کا کوئی حکم دیا۔ جب کوئی اللہ کے نام پر رکھے کہے گا، دین کے نام پر کہے گا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا اللہ ہی نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات بتا رہے ہیں، ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، جبکہ تم بھی سمجھتے ہو کہ یہ بے حیائی ہے، تو اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیا کرتا۔ اور اس حوالے سے جو مزید بات کہی اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں، یعنی تمہارے پاس کیا ذریعہ ہے،
کیا تمہارے پاس ذریعہ ہے جس سے تم کہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہیں لکھا ہوا ہے، کوئی اللہ کی طرف سے کتاب ہے، اللہ کا کوئی نمائندہ ہے، تم سے کسی نے آگے براہ راست اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، بلکہ تم نے سب باتیں خود گھڑ کر پیش کر دی ہیں۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ہمارا ربی بالقسط، میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ۔ ان سے کہو کہ میرے رب نے تو راستی انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر، جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ تو اب جو انہیں حکم دیا جا رہا ہے، جو بات انہیں بتائی جا رہی ہے، پہلی بات تو یہ بتا دی گئی کہ جو کام تم نے خود اپنے طور پر اختیار کر رکھا ہے، باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، یہ غلط ہے، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، یہ بات تم غلط کہتے ہو۔ اللہ جو حکم دیتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے جو احکامات اس کے جتنے بھی ہمارے سامنے ہیں، اور یہ اپنی جگہ پر ایک تو اسی مقام پر بات ہوئی ہے، ویسے بھی جیسے کہ اب اللہ کا دین ہمارے ساتھ پاس ہے، اسلام قرآن کی شکل میں، اور ہماری شریعت پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دی ہے، یہ سب ہمارے سامنے، کوئی ایک حکم نکال کر ایسا نہیں دکھایا جا سکتا کہ جو عدل سے ہٹا ہوا ہو، یعنی کوئی ایک حکم نکالے بھائی یہ معاملہ ایسا ہے، یہ تو عدل کے خلاف ہے، یہ تو کوئی ایک حکم بھی کوئی نہیں نکال سکتا، یہ اس کی شان ہے، یہ اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ تو یہ بات کوئی ہوا میں نہیں کہی جا رہی، یہ پورا دین آج ہمارے پاس موجود ہے، قرآن مجید پورا موجود ہے، احادیث موجود ہیں، اور پوری شریعت کا نظام موجود ہے، اور اس پر کوئی بات کرے کہ صاحب یہ ہے جو عدل کے خلاف ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بات اس کے اندر واضح کر دی گئی۔ ساتھ ساتھ کیا کہا؟ اس کا حکم کیا ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو۔ اچھا، یہ عند کل مسجد ہے، مسجد کی بات جو ہے یہ آگے بھی آ رہی ہے، تو بعض جگہ پر مسجد سے مراد لے کر مسجد سے یعنی سجدہ جسے کہا جاتا ہے، تو اس سے مراد عبادت بھی لی جاتی ہے، ساری عبادات کی بات ہو رہی ہے۔ عند کل مسجد، جب کل مسجد کی بات آ گئی یعنی کل عبادات جو ہیں ان کے اندر اپنا رخ ٹھیک رکھو۔ ایک تو یہ مسجد کی بات، نماز کی بات ہوگی تو اپنا رخ ٹھیک کہا کہ چلو قبلے کی طرف، کیونکہ صرف اتنی بات نہیں ہے، ادھر بھی رخ ٹھیک رکھنے کی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے کہ عبادات کو ٹھیک اس طریقے پر کرو جیسے اللہ نے بتایا ہے۔ یعنی عبادت، اب عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ اب اس کی وسعت پہ اگر چلے جائیں، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا عبادت کا مفہوم کیا ہے، یعنی پوری زندگی عبادت ہے، اللہ کے ہر حکم جو ہے عبادت ہے، پوری زندگی کے بارے میں ہدایات ہیں، تو اب ان سب کے معاملے میں رخ ٹھیک رکھو، یعنی جو ہدایت اس نے دی ہے، بھائی کیوں بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں سیدھا؟ یعنی اس لیے کرتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے، اور باقی کام بھی ایسے ہی کرتے ہیں، تو یہ کہا کہ رخ ٹھیک رکھنے سے مراد کیا ہے کہ ویسے ہی اللہ کی جیسے کہا ہے اللہ نے اس طریقے سے کام کرنا چاہیے، کوئی اس کے اندر رکاوٹ یا خرابی پیدا نہیں ہونی چاہیے، کسی اور کی بات ماننا، کچھ اس میں ملاوٹ کر دینا، کسی اور کی طرف چلے جانا، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ پھر مزید کیا کہا کہ اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کے، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھو اور اسی کو پکارو۔ ہاں، ادعو سے پکارو، یعنی پکارنا کیا ہے؟ مدد کے لیے پکارنا، دعا اس کے اندر ہے، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر۔ اب یہ بات کہ انسان اپنی ضرورت کے لیے اللہ کو پکارتا ہے، اپنی ضرورت کے لیے پکارتا ہے، رہنمائی کے لیے بھی پکارتا ہے، تائید و نصرت کے لیے بھی پکارتا ہے، اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے بھی اللہ کو پکارتا ہے، کسی شر سے بچنے کے لیے پکارتا ہے، کسی خیر کی طلب میں بھی پکارتا، ساری چیزیں سب کے لیے پکارتا ہے۔ لیکن اس کے اندر کیا کہا کہ مانگنے والے کو یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلی بات کہ وہ اللہ سے وابستہ ہو، اللہ سے مانگ رہا ہے تو اللہ کی بھی تو مانے، اللہ کی بات جو ہے، تو اس اعتبار سے کہ اگر اس نے یہ جو دین الخالص کی بات آتی ہے، مخلصین لہ الدین کی بات آتی ہے، قرآن میں کئی مقامات پر آئے گی ہمارے سامنے، تو اس سے مراد کیا ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی کو اللہ کی اطاعت و بندگی میں دے چکا ہو، یعنی جو نظام اس کی زندگی کا ہے وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت پر مبنی ہو، یعنی اسلام جو ہے وہ نہ کہ اس نے اپنی زندگی کا سارا نظام جو ہے وہ بندگی اغیار پر، یعنی غیروں کی بندے جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے باغی ہیں، ان کے حساب سے چلا رہا ہے اور ان کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، ساتھ ساتھ کیا چاہتا ہے؟ اللہ مدد کرے میری، اللہ تعالیٰ میری نصرت فرمائے، اللہ تعالیٰ میری تائید کرے، اللہ میری حفاظت، یعنی یہ بھی مانگے، تو یہ کیا ہے؟ غلط کام کے لیے مانگ رہا ہے۔ یعنی ایک آدمی بے ایمانی کرتا ہے اللہ کی مدد مانگتا ہے، یعنی ایک آدمی جو ہے غلط راستے پہ جا رہا ہے اور پھر اس میں اللہ کی مدد مانگتا ہے، تو یہ کیا کہیے کہ بالکل اس کے برخلاف ہے۔ تو اللہ نے یہ بات کہہ دی کہ دین کو خالص کر کے، یعنی اس معاملے میں تمہیں اپنے معاملات کو پہلے ٹھیک کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ سے طلب کرنا ہے۔
اور پھر یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے پھر پیدا کیے جاؤ گے. تو یہ پھر پیدا کیے جانے کا صرف ایک لفظ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ پیدا کیوں کیے جاؤ گے. حساب کتاب کے لیے پیدا کیے جاؤ گے. حساب کتاب ہوگا نہیں, عقیدہ آخرت پورا کا پورا اس کے اندر سامنے آ جائے گا. اس سارے کو اپنے سامنے رکھو, یہ مطلب ہے. آگے فرمایا فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون. ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی ہے, کیونکہ انہوں نے شیاطین کو, اللہ کو چھوڑ کر شیاطین کو اپنا ولی و سرپرست بنا لیا ہے, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں. انسانوں کی دو ہی قسمیں, ایک تو وہی کہ جو اللہ کی بات مان رہے ہیں, دوسرے یہ تو ایک تو سیدھے راستے پر ہیں, اور دوسرے وہ جن پر گمراہی چسپاں ہوئی کہ انہوں نے شیطان کو اپنا ولی و سرپرست بنا لیا, اس کے راستے پر چلے گئے, اس کی اطاعت کر رہے ہیں. تو یہاں پر یہ بات کر دی کہ انسانوں کی دو قسمیں. اب پھر اللہ تعالیٰ انسان کو پکارتے ہیں یا بنی آدم. اب دیکھیے جب بنی آدم کی بات ہو رہی تو سبھی آ گئے نا اس میں, مسلم بھی اور جو نہیں مانتے غیر مسلم کہیے تو وہ بھی سبھی اس کے اندر آیا, فرما بردار بھی نافرمان بھی. تو اللہ تعالیٰ جب یہ بات کرتے ہیں تو سب کے لیے کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ بات کا محل بتا رہا ہوتا ہے کہ اس سے یہ کس کی بات ہو رہی. اب یہ جو بات ہو رہی ہے یہ جب بات عند کل مسجد کی تو یہ مسلمانوں کی بات آ گئی, یعنی خصوصیت سے وہ مخاطب ہو گئے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. فرمایا اے بنی آدم ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو. پھر وہی کلی مسجد ہے نا, تو پہلے بھی بات کی کلی مسجد کا مطلب کیا ہے, ہر عبادت. تو اب یہ عامی بات آئی کلی مسجد, یا بنی آدم خذوا زینتکم, اپنی زینت کو اختیار کر کے رکھو, پکڑو اس کو, عند کلی مسجد, ہر عبادت کے موقع پر, وکلوا اور کھاؤ, واشربوا اور پیو, ولا تسرفوا لیکن اسراف نہ کرو, انہ لا یحب المسرفین, اللہ اسراف کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. اسراف کا مطلب ہے حد سے گزر جانا, حد سے گزرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. تو یہاں پہلی بات تو یہ کہی کہ زینت سے آراستہ رہو. دیکھیے ابھی پیچھے جو بات گزری ہے اس میں تو یہ بات تھی کہ لباس کا مقصد کیا ہے. لباس کا مقصد یہ تھا کہ پہلے تو وہ انسان کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے, پھر زینت کی بات آ جائے. یعنی ریش کا لفظ استعمال کیا, زینت کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا تھا. وہاں ریش میں دونوں چیزیں, زینت بھی آ جاتی ہے, حفاظت بھی آ جاتی ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ صرف ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں, ایک لفظ استعمال, اس لیے کہ یہ آگے کی بات ہو رہی ہے, یہ آگے کی بات ہے. اچھا جب آگے کی بات ہے تو اس آگے کی بات میں پہلے والی بات خود بخود داخل ہے. بھائی میں جو ہے دوسری منزل پر ہوں, گھر کی بیٹھا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ پہلی منزل بھی ہے اس گھر کی, میں اس کے دوسری منزل پر رہتا ہوں, اس کا مطلب پہلی منزل بھی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا دوسری منزل ہے اب پہلی منزل نہیں ہے. تو یہ زینت کا مطلب یہ ہے, یہ بات سامنے رہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا زینت, جس کو اللہ کے نزدیک زینت ہے. اب ایک آدمی جو ہے زینت کے نام پر کوئی بے حیائی کرتا ہے, یعنی تو ہم اسے زینت نہیں کہیں گے, بے حیائی کہیں گے, اسے فحاشی کہیں گے. وہ زینت نہیں ہے وہ, بلکہ وہ تو اسے کہتے ہیں کلن کٹی کا ہے, اسے کہتے ہیں وہ خرابی ہے, برائی ہے, وہ فحاشی ہے, وہ بے حیائی ہے. وہ زینت نہیں ہے. وہ زینت کا نام دے کر یہ کام کیا, زینت کا نام دیا, میں بڑا خوبصورت لگ رہے ہیں, اور ہے پتہ چلتا ہے کہ برہنہ ہے. یعنی اس اعتبار سے یہ بات ہے. تو یہ تو انسان کی جب ساخت ذہن کی بدلتی ہے تو خوبصورتی کا معیار بھی بدل جاتا ہے, خوبصورتی کا معیار بھی بدل جاتا ہے. جو خوبصورتی کا معیار ہے وہ جب انسان کا ذہن صحیح ہوگا تو خوبصورتی کا معیار بھی خوبصورت ہوگا, ورنہ یہ تو الگ الگ معاملات ہیں. کون کس سے معیار کیا بنا رکھا ہے, کسی نے کیا معیار بنا رکھا ہے. تو اس معاملے میں اس اعتبار سے جب زینت کی بات کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یعنی ستر کی حفاظت بھی موجود ہے. ویسے الگ سے بھی بات کی ہے, یعنی نماز کے لیے خاص طور پر نمازی کی بات پہلے یہ ہے کہ نماز کے لیے بات یہ ہے کہ نماز میں ستر کا ڈھانپنا یہ لازمی امر ہے, یہ فرض ہے نماز کے اندر. ویسے تو یہ بات کہی گئی ہے کہ ایمان کے بعد پہلا حکم ستر کو ڈھانپنا ہے. یعنی کوئی آدمی ایمان لایا تو سب سے پہلے کیا کرے گا, اگر ستر ڈھانپے گا, نماز تو نماز کے وقت پہ پڑھے گا, لیکن ستر ڈھانپے گا, بہرانا نہیں رہے گا. اگر کوئی آدمی ایسا ہو تو کیا کہیں گے, پہلے آپ اپنا ستر ڈھانپیے. یعنی ایمان کے ساتھ یہ بات آ جائے گی, تو کہا ایمان کے ساتھ ہی آ جاتا ہے. تو خیر, لیکن نماز کے لیے بھی کیا ہے کہ نماز کی شرائط میں ستر کا ڈھانپنا شامل ہے. نماز کی شرائط میں
صرف یہ ان استرار والی کیفیتوں کی بات ہے. جب ہم چلے جاتے ہیں نا فقہ کی زبان میں، بھائی اگر نہیں ہو لباس نہیں تو کیا کرے گا، پھر بیٹھ کے پڑھ لے گا، اس طرح چھپائے. یہ نا استرار میں تو سبھی کچھ ہے، استرار کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے. تو یہاں پر عام حالات کے اندر کیا بات ہے کہ سطر کی حفاظت اس میں، لیکن یہ بات کہ سطر شرط میں داخل ہے مگر صرف اس پر اکتفا نہیں کیا جائے گا. جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ زینت سے آراستہ رہو تو زینت بھی اختیار کرنی ہے. جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں ہم سے، یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اگر زینت کے اندر زینت کے اعتبار سے ہر آدمی کی زینت، ایک آدمی کو اللہ نے یہ لباس دیا ہے دوسرے کو یعنی حیثیت کے اعتبار سے بڑھتا چلا جاتا ہے. کتنا ہے کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس ایک ہی چادر ہے، جن کے پاس ایک ہی چادر ہے، اسی سے اپنا جسم جو ہے پورا ڈھانپتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس 2 چادریں، ایسے لوگ بھی ہیں بڑی قیمتی چادریں یعنی بڑی قیمتی بھی ہے، اس طرح کا معاملہ بھی ہے. یعنی یہ ساری چیزیں بھی اپنی جگہ پر ہیں. تو یہ اس مناسبت سے ہے کہ کیسی مناسبت حاصل، کیسی چیز حاصل ہے انسان کو. تو اس میں کیا کہہ دیا کہ تمہیں جو ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر عبادت کے موقع پر خصوصی سے نماز کی بات ہو رہی ہے کہ اس معاملے میں اپنی زینت سے آراستہ رہو. جو مناسب لباس تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس لباس کو پہن کر نماز ادا کرنے کے لیے آؤ، نہ کہ گندا سندا میلا کچیلا اور بدبو والا. یعنی جب یہ بات کہی ہے پیاز، کچی پیاز لہسن کھا کے نہ کیوں کہی ہے؟ کیا حرام ہے کہ کچی پیاز لہسن، کچی پیاز اور لہسن جو حرام تو نہیں ہے، استعمال کر سکتے ہیں آپ، کوئی حرام کے فہرست میں اس کا نام نہیں آتا ہے. اور اس لیے کیا کہا تاکہ بو سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، یعنی یہاں تک بات کہہ دیے. تو اگر گندے کپڑے پہن کے سے بدبو آ رہی ہے اور پسینے سے شرابور ہیں بھرپور ہیں، یہ الگ بات ہے. آپ کسی ایسی جگہ پر ایک کام کرتے ہیں، موقع ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، تو آپ پڑھیں گے نماز آ کر. ورنہ عام حالات میں کیا ہے، کوشش کرنی ہے کہ ایسا نہ ہونے پائے، کوشش کرنی ہے کہ ایسا نہ ہونے پائے. تو بنیادی طور پر یہ بھی ہے. اور دوسری بات یہ بھی کہ جب آپ اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں تو پھر معاملہ کیا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں. اس پر انہوں نے نقل کیا ہے، غالباً ابوالکلام آزاد نے اس پر لکھا ہے، اسی کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ نظام جو حیدرآباد کے جو نظام ہیں ان کے بارے میں نہیں، یہ سلطان بہادر کے پہلے ان کے حوالے سے ان کے نظام حیدرآباد کا معاملہ ہے، انہی کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ جو ہے آئے گھر میں، اور گھر میں آ کر گرمی کا موسم تھا، گھر میں آ کر جو ہے انہوں نے اپنے یعنی قمیض اتار کر اور جو بنیان یا کوئی نیچے کا پہنے ہوا تھا اور پہن کے نماز ادا کرنے لگے. نماز ادا کر کے جب فارغ ہوئے تو ان سے کہا کہ ان کی والدہ نے کہا کہ تمہارے لیے پیغام آیا تھا، تمہیں جو ہے بلایا ہے، نظام کی طرف سے تمہیں بلاوا آیا ہے، تمہیں بلایا گیا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا بلایا ہے تو ٹھیک ہے. اب اس کے بعد وہ گئے اور جا کر اپنا پورا لباس پہنا، شیروانی بھی پہنی، یا تو وہ مزاج تھا، حیدرآباد کے لوگ تھے تو وہ سب پہن کے اب جو ہے وہ باہر نکلے. اور باہر نکل کر جو ہے پھر جانے، انہوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، یہ کہاں جا رہے ہو، یہ بہادر یار جنگ کی بات ہے، یعنی یہ لفظ یہ نظام کی بات ہوئی ہے، نظام دکن نے بلایا تو یہ بہادر یار جنگ کی بات ہو رہی ہے. تو ان کی والدہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ وہ جو نظام نے انہوں نے بلایا ہے انہیں تو وہاں جا رہا ہوں. تو کہنے ابھی کیا کر رہے تھے، کہنے ابھی تو میں نماز پڑھ رہا تھا. کہنے وہاں کس کے سامنے کھڑے تھے، وہاں تو سمجھ میں آ گئی بات کیا کہ یعنی اس نے بلایا تو آپ پوری تیاری کے ساتھ میں اچھا لباس پہن کے پوری طرح سے وہاں جا رہے ہیں، اور جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو تمہیں یہ احساس نہ رہا. تو بہرحال یہ ایک غیر شعوری کیفیت کے اندر ہی معاملہ ہے. ایسا نہیں کہ عملاً جان بوجھ کے ہم اپنے خراب طرح لباس کے اندر جائیں. عام طور پر آدمی سمجھتا ہے کہ اس سے تو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا ہے، یہ تو اللہ کے حضور حاضر ہے، بس چلو بے تکلفی میں جیسے چاہو جا لے جاؤ. یعنی یہ عملاً وہ عمدن یہ نہیں کرتا، عمدن کرے تو گناہگار پکا بہت بڑا ہو جائے گا. بلکہ معاملہ کیا ہے، یعنی اس کو آدمی اس طرح سمجھتا ہے کہ بھائی یہ تو اللہ کے سامنے. تو اس میں بھی جب اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ زینت کے ساتھ آؤ تو زینت اختیار کرنی چاہیے، یعنی مناسب لباس پہننا چاہیے. مناسب لباس جو ہے انسان کو پہننا چاہیے، یعنی اس سے وہ پتہ چلے کہ ہاں یہ صحیح حالت کے اندر ہے. تو اس اعتبار سے یہ کام کرنا، تو یہاں پر یہ بات بتا دی. لیکن پھر اس کے اندر بھی توازن کی بات کی. توازن کیا کہا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف مت کرو. تو ویسے تو کھانا پینا جو معاملہ ہے تو کھانا پینا تو صرف کھانا پینا ہی ہوتا ہے، لیکن جب کھانا پینا کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، عام طور پر کہتے ہیں نا کہ بھائی بس کیا کھانا پینا روٹی روزی، اسی اعتبار سے لوگ بات کرتے ہیں. اس سے مراد تمام امور آ جاتے ہیں. جیسے کہا ہے کہ یتیموں کے مال نہ کھا جاؤ. اب یتیموں کے مال میں صرف کھانا ہی تو نہیں ہوتا ہے، ساری دولت ہڑپ کر جاتے ہیں.
بھائی ساری دولت ہوتی ہے نا، جائیداد ہوتی ہے، سب چیزیں، لیکن کیا کہا ہے؟ کھا نہ جاؤ، تو کھانے سے مراد یہ، تو اس میں وسعت ہے اس اعتبار سے۔ تو یہاں بھی صرف یہ بات نہیں کہ بھئی کھانے پینے میں تو بڑی احتیاط ہے، پہننے میں نہیں ہے، لباس التقویٰ کی بات تو پیچھے گزر گئی، وہ تقویٰ ہی نہیں جہاں اسراف ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے اندر یہ بات آئے گی، ہر معاملے کے اندر یہ بات آئے گی کہ یہ جو ہے کھاؤ پیو، جو چیزیں ہیں تمہارے لیے استعمال کرو۔ تو اگلی آیت میں بات آ رہی ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، ان سے کہو کس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا؟ یعنی یہ بھی کہ ایسا ہر طرح کی چیزیں تمہارے لیے، لیکن استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ کیا بات ہے کہ اس میں اسراف نہیں کرنا ہے۔ اس کے اندر جو ہے حد سے، اسراف کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کبھی کہا کہ حد سے تجاوز کرنا، حد سے بڑھنے، حد سے تجاوز کرنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ چاہے آدمی آگے حد سے بڑھ جائے یا پیچھے حد سے رہ جائے، دونوں چیزیں اس کے اندر آتی ہیں کہ ایک طرف کے ساتھ زینت کے اندر چلا گیا تو جیسے بھی لباس کی بات ہو رہی تھی وہاں تک پہنچ گیا، اور کبھی پیچھے ہٹا تو پتہ چلا کہ برے حال کے اندر ہے۔ تو دونوں ہی چیزیں جو ہیں یہ تجاوز کرنے کی بات ہے۔ یہ جو مناسب طریقہ ہے یعنی اعتدال کی بات، اس اعتدال کے دائرے کے اندر رہنا ہے۔ تو اس معاملے میں بہت ساری احادیث ہمیں ملیں گی، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمارے سامنے، یعنی اسراف کو، حد سے گزر جانے کو کسی بھی طرح سے پسند نہیں کیا گیا۔ عام طور پر حد سے گزرنے میں آگے بڑھنے کو ہی کہا جاتا ہے، تجاوز کے اندر ہی اس کو شمار کیا جاتا ہے، پیچھے والی بات نہیں رہتی، حالانکہ مطلب میں وہ بھی آ سکتی ہے، لیکن عام طور پر اسراف کسے کہتے ہیں؟ حد سے زیادہ خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں آدمی حد سے زیادہ خرچ کر رہا ہے۔ اچھا یہ بات بھی سامنے رہے کہ اسراف کس میں ہوتا ہے؟ حلال میں ہوتا ہے، حرام میں ہوتا ہے؟ حلال میں اسراف ہوتا ہے۔ حرام ویسے اگر ویسے کہیں تو یہ بھی کہا مفسرین نے کہ حرام میں تو ایک پیسہ بھی خرچ کرنا اسراف ہے، اسراف کے لفظی معنوں میں، لغوی معنوں کے اندر کے چلے گئے، ورنہ اصلاً کیا ہے یہ کہ حد سے تجاوز میں حد کہاں ہے؟ حد تو حلال چیزوں میں رکھیے، بھائی اس حد تک کام کرو، اس حد تک ہونا چاہیے، مناسب طریقہ، یہ مناسب بات ہے۔ تو جو حلال چیزیں ہیں ان کے اندر ہی انسان کا حد سے بڑھنا ہوتا ہے، ورنہ جو چیزیں حرام ہیں وہ تو حرام ہے، ان کا تو معاملہ ہی کچھ نہیں ہے، وہاں تو ایک پیسہ خرچ کرنا بھی حرام ہے، غلط ہے۔ تو جہاں صحیح جگہ ہے انہی کے اندر آدمی اسراف کرتا ہے، یعنی حلال چیزوں کے اندر ہی آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو اس سے منع کیا سورہ فرقان کے اندر جہاں اللہ نے عباد الرحمن کی بات کی ہے تو وہاں پر واضح طور پر کہا ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو بخل کرتے ہیں اور نہ ہی فضول خرچی کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ ایسی سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ بات کی ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی ہمیں بار بار تاکید کی گئی کہ تمہیں اس کے اندر اپنے آپ کو صحیح حد پر قائم رکھنا چاہیے۔ تو اس میں کلو وشربو میں سبھی چیزیں آ جائیں گی، چاہے وہ پہننے، اوڑھنے، کھانے پینے، رہنے سہنے، معاملات، جو بھی چیزیں ہیں انسان برتتا ہے ان سب کے اندر اسے حد اعتدال کے اندر رہنا ہے۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی؟ والطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ فرمایا کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے۔ یعنی بعض لوگ یہ کسی غلط فہمی مبتلا ہو جاتے ہیں، بھائی دینداری تو یہ ہے کہ آدمی اچھے کپڑے نہ پہنے، دینداری تو یہ ہے کہ آدمی اچھی خوشبو نہ لگائے، دینداری تو یہ ہے کہ آدمی اچھی جو ہے سواری نہ رکھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہم نے دینداری نہیں بنائی ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ چیزوں کو حلال طریقے سے حاصل کیا جائے، یہ بات ہے۔ کیا چیز ہے؟ چیزوں کو نمبر ایک پہلی بات کیا ہوگی؟ یہ تو حرام تھوڑی ہے میں کر رہا ہوں، لیکن بات حاصل کیسے کی ہے؟ حرام ذرائع سے حاصل کی تو کہاں حرام ہو گئی۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ چیزوں کو حلال چیزیں، پہلی تو حلالی چیزیں انہی کے اندر جب کی بات ہے یہ، اور انہیں حلال طریقوں سے حاصل کیا گیا ہو، بات ہو گئی۔ پہلے پیچھے بات کر دی اسراف مت کرنا، بات مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد کس نے روکا ہے؟ اس کے بعد کس نے روکا؟ یہ دونوں چیزیں جو ہیں پہلو سامنے رکھنے، نمبر ایک حلال چیزیں حلال طریقوں سے حاصل کی جائیں، نمبر دو آدمی اس کے اندر اسراف نہ کرے۔ پھر یہ سب تمہارے لیے ہے، تمہیں کام کرنا ہے اس کے لیے۔ تو یہ بات کہتی ہے کہ یہ کوئی دینداری نہیں ہے کہ آدمی روحانیت اختیار کر لے، یعنی ان چیزوں سے پرہیز شروع کر دے، اچھا کھانا نہ کھائے، اچھے کپڑے نہ پہنے، اچھی سواری نہ رکھے، آرام دہ بستر جو ہے وہ نہ بنائے، یا اچھے گھر جو ہے اس کے اندر نہ رہے۔ کچھ سب جو چیزیں تمہاری سہولت کی ہیں، یہ دونوں چیزیں شرطیں سامنے رکھتے ہوئے وہ تم حاصل کرو۔ اور پھر یہاں کیا کہا؟
یہ تو یعنی آدمی دین کے معاملے میں بعض اوقات غلط فہمی میں مبتلا ہوتا ہے، تو کہا کہ یہ تو دنیا میں بھی ہم نے ایمان والوں کے لیے رکھی ہے، دنیا میں بھی یہ تو ہم نے ان کے لیے رکھی ہے، لیکن چونکہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے تو یہ اللہ ان کو بھی دے رہا ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے، جو نافرمان ہیں ان کو بھی دیتا ہے، کبھی زیادہ بھی مل جاتا ہے انہیں۔ تو دنیا میں ایمان لانے والوں کے لیے منع نہیں ہے، یہ ان کے لیے تو ہے ہی، اصلاً گویا کہ یہ انہی کے لیے، ان کے ذریعے ان کو بھی دے رہے ہیں ہم، یہ بات اس طرح بعض اوقات سمجھ لیجئے۔ اور پھر کیا کہا؟ خالصتاً یوم القیامہ، خالصتاً یوم، اور قیامت کے دن تو خالصتاً انہی کے لیے، یعنی دنیا تو چونکہ آزمائش کی جگہ ہے تو اس لیے بغیر حق کے بھی دے دیتے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کا حق تو نہیں بنتا، مگر اللہ نے طے کر رکھا ہے کیا دیں گے تو دے رہا ہے انہیں، لیکن آخرت میں تو حق کی بنیاد جس کا حق ہوگا اسی کو ملے گا، جس نے اپنے آپ کو اس کے لیے ایک تیار کیا ہے، جس نے محنت کی ہے، اس کا کسب عمل وہ جو ہے اس کو وہاں پر یہ چیزیں دلا رہا ہوگا۔ تو کیا کہا؟ خالصتاً یوم القیامہ۔ اس طرح ہم اپنی باتیں کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اس طرح اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان سے آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی وہ تو یہ ہیں، یعنی یہ چیزیں نہیں جو تم نے اپنے طور پر طے کر لی ہیں، یہ سب چیزیں مانا کر رہے ہو، بلکہ کیا چیزیں اللہ نے حرام کی ہے وہ تو یہ ہیں فواحش ما ظہر منها وما بطن، بے حیائی کے کام خواہ کھلے ہوں یا چھپے۔ فواحش کی بات ہم پیچھے پڑھ کر آئے کہ فحاشی کے اندر، یہ ابھی سورۃ الانعام کے اندر ہم نے پڑھا تھا، وہاں بھی اللہ نے کہا تھا ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہ فحاشی کے قریب بھی نہ جاؤ چاہے کھلی اور چھپی، تو وہی بات یہاں بھی ہے کہ چاہے وہ کھلی ہو، صاحب اس کے ظاہر سامنے ہو یا چھپے ہوئے ہو، تو دونوں صورتوں کے اندر جو ہے بہرحال اس سے بچنا یہ اللہ نے منع کیا۔ والاسم والبغی بغیر الحق، یہ دو الفاظ آ گئے الگ سے، اس کے اندر کیا ہے؟ حالانکہ یہ بھی انہی کے حوالے سے، اسم کہتے ہیں گناہ کو، اسم کیا ہے؟ گناہ ہے، ایسے کہا کہ پہلے بھی کہا تھا نا، آسما اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو کوتاہی کرتی ہے، یعنی تیز چل سکتی ہے چلتی نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ آدمی اطاعت کے راستے پہ چل سکتا ہے چلتا نہیں ہے، یعنی کر ہی نہیں سکتا، کیا کرے، مجبور ہے، ایسے حالات ہیں تو وہ گناہ نہیں ہوگا۔ جہاں مجبوری ہے، مجبوری میں گناہ آزادی کے ساتھ ہوتا ہے۔ گناہ کیا ہے؟ ایک آدمی کو مار مار کے کوئی گناہ کرایا جا رہا ہے، سارے گناہ تو نہیں ہے، مجبور کر دیا، جبر ہے اس کے ساتھ میں تو رعایت ہے اس کے ساتھ میں ہی معاملہ ہے۔ لیکن جہاں آزادی ہے یعنی کر سکتا ہے پھر نہیں کرتا، تو اس معاملے میں تو اس اعتبار سے یہ بات ہے کہ یہ جو ہے گناہ، تو کیا کہا؟ اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی۔ تو گناہ اور حق کے خلاف زیادتی کیا ہے کہ انسان، گناہ کا لفظ تو آ گیا اس اعتبار سے کہ انسان جو کام کر سکتا ہے نہیں کرتا، جو نہیں کرنے چاہیے وہ کر رہا ہوتا ہے، یعنی گناہ کا تعلق ہوگا انسان کی اپنی ذات سے۔ ویسے تو یہ لفظ یہ گویا کہیے کہ آپ عموم رکھتا ہے، وسعت ہے اس کے اندر، ہر گناہ جو ہے وہ اسم ہے، ہر گناہ جو ہے اسم بن جائے گا، لیکن یہاں پر الگ الگ کر کے کہا ہے تو کیا ہو گیا؟ یہ اس کی ذات کے حوالے سے۔ والبغی بغیر الحق، اور حق کے خلاف زیادتی، یعنی اپنی حد سے تجاوز کر کے ان حدود میں قدم رکھنا جن کے اندر داخل ہونے کا آدمی کو حق نہ ہو، یعنی دوسروں کے معاملات کے اندر بھی دخل دینا، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنا، اور اپنے جو اس کی اطاعت کی حدود ہیں ان سے باہر نکل جانا، اللہ کے بندگی کی حد سے نکل کر اللہ کے اس کے جو نظام ہے اس کے اندر اپنی جو ہے کہ طرف سے کچھ چیزیں داخل کر دینا، خود مختارانہ رویہ اختیار کرنا، اللہ کی خدائی میں اپنی کبریائی کے ڈنکے بجانا، یہ بھی ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ دوسروں کے تعلق سے جو گناہ ہوں گے وہ بھی اس کے اندر آ جائیں گے، ذات کے والے سے اس میں آ گئے اور دنیا کے والے سے یہ والبغی بغیر الحق میں آ گئے۔ چوتھی چیز کیا آ گئی؟ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، شرک کی بات آ گئی، اللہ نے کسی کے لیے سند نازل ہی نہیں کی ہے، لہٰذا کیا شرک کرنا، یہ بات آ گئی اس کے ساتھ میں۔ اور پھر کیا کہا؟ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے۔ یعنی گناہ سے پہلے فحاشی سے منع کیا، چاہے کھلی ہو چھپی، گناہ سے منع کیا یعنی ذات کے حوالے سے بھی، بغی بغیر الحق، دوسروں کے ساتھ جو ہے ظلم و زیادتی، یہ حد سے گزرنا، اس سے منع کیا، شرک سے منع کر دیا، اور پھر یہ کہ اللہ کے نام پر وہ کہو بات جو اس نے نہیں کہی ہے، جسے تم نہیں جانتے کہ اس نے فرمائی ہے۔ اب اس میں
ویسے تو دوسروں کی بات جو دوسروں نے اپنے دین ایجاد کر رکھے ان کی بات بھی، لیکن جنہوں نے اللہ کا دین قبول کر رکھا ہے ان کے لیے کیا ہے؟ بدعت جو ہے اس کے اندر داخل کر دینا۔ بدعت کیا ہے؟ جو اللہ نے نہیں کہا وہ ہے، یعنی بدعت کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے رسول نے نہیں کہا وہ کام شامل کر دینا، وہ چیز کر دینا۔ تو اس اعتبار سے یہ بھی اس کے اندر داخل کر دیا گیا۔ ان چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، لوگوں کو منع کیا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی بھی تقدیم و تاخیر یعنی آگے بڑھ جانا ہے پیچھے ہٹ جانا کبھی ذاتی نہیں ہوتی۔ تو یہ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہی بات بتائی۔ اب اس میں یہ دیکھیے یہ جو کہا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے اجل ہے، یعنی مدت ہے، مدت کا تعین کیا اللہ نے کہ یہ اس کے لیے مدت ہے۔ اب اس مدت سے کیا مراد ہے؟ اس مدت سے کیا مراد؟ ایک تو کہا نا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، مؤجلہ میں بھی اجل ہی ہے، وہ مؤجلہ ہے، لکھی ہوئی ہے، کتاب مؤجلہ لکھی ہوئی مدت ہے اس کی، انسان کی بھی، کہ کوئی انسان مر نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، اور یہ حکم جو لکھا ہوا ہے یعنی مدت لکھی ہوئی ہے۔ انسان کی مدت جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے؟ ماہ و سال کے پیمانے سے ناپی جاتی ہے، یعنی اس کا معاملہ کیا ہے؟ ایک شخص کی عمر کتنی ہوگی یہ اللہ کو پتا ہے کتنی، یعنی اس کے لیے 50 سال ہے، 6 مہینے ہے، 100 سال 8 مہینے ہیں، یعنی کتنے عرصہ ہے یہ، اس کا پیمانہ کیا ہو، اس کی عمر کیا ہے؟ اس کی عمر اس سے ماہ و سال سے ناپی جائے گی، یہ اس کی عمر ہے۔ لیکن قوموں کا معاملہ کیا ہے؟ قوموں کی عمر جو اللہ نے مدت اس کی جو ہے مہلت جو ہے یا اس کی جو اجل کی بات ہے یہ اس اعتبار سے جو ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے اس میں اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ بھئی اب ان کی مدت پوری ہو گئی تھی اب انہیں مرنا ہی تھا، ایسا نہیں ہے۔ یہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی بھی قوم جو ہے وہ 30 سال رہتی ہے اور 50 سال رہتی ہے اور 100 سال رہتی ہے اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے اگر صحیح راستے پر رہے صحیح کام کرتی رہے تو اسے اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا، اسے ختم نہیں کرنے کو معاملہ نہیں ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ جب تک تم صحیح کام کرتے رہو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ موقع دیتا رہے گا۔ تو یہاں بھی اسی اعتبار سے بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے یعنی اخلاقی اعتبار سے ایک حد مقرر کر دی ہے، اخلاقی طور پر، یعنی جب ان کے گناہ کا پیمانہ اس سے آگے بڑھ جائے گا مٹا دی جائے گی، کس حد تک گوارا کیا جا سکتا ہے، کس حد تک جو ہے مہلت دی جا سکتی ہے، کس حد تک جو ہے انہیں جو ہے کہیے کہ اس کے لیے کام کرنے کا موقع دنیا میں دیا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہے کہ جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ پھر کوئی مہلت نہیں دیتا ہے، پھر اس کے بعد جب یہ حد سے گزر جائیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو سمجھ جاؤ جانے کب وہ وقت آ جائے وہ حد گزر جائے۔ انسان جب گناہ میں آگے بڑھتا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ایک ہمارے پاس ایک محاورہ ہے اونٹ پر آخری تنکا، کبھی اس محاورے پر غور کیا؟ اونٹ پر آخری تنکا، اونٹ پر آخری تنکے سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اونٹ پر سامان لاتے جاؤ کب تک، ایک وقت آئے گا بیٹھ جائے گا، یعنی برداشت نہیں ہو اس سے، تو کہا کہ آخری تنکا ایک تنکے سے بیٹھ گیا، یہ وہ تنکے سے نہیں بیٹھا بلکہ تنکا جو ہے وہ وہاں پر جا کر وہ وجہ بن گیا ہے، یعنی اس پیمانے کو اس نے بھر دیا، اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ یہ صورتحال ہے، یعنی معاملہ اس اعتبار سے۔ تو یہ چیز کہ کب وہ پیمانہ بھر جائے کہ انسان نہیں جانتا ہے، تو اس معاملے میں اسے بچنا پلٹنا جلدی کرنا۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ اے بنی آدم یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ ایمان اور اصلاح، فمن اتقا و اصلح، اتقا و اصلح دو چیزیں بیان کی ہیں نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ آدمی جو ہے تو اس لیے کیا کہا پہلی بات تو یہ نافرمانی سے بچنے کی اتقا اور اصلاح اپنی اصلاح کرنا ہے، تو یہ دونوں چیزیں جو انسان جیسے ایمان اور عمل صالح کی بات آتی ہے تو ایسے ہی اتقا اور اصلاح کی بات یہاں پر آ گئی ہے۔ اور پھر کیا کہا اور جو لوگ ہماری جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ فلسفہ بیان ہو رہا ہے، برابر بتایا جا رہا ہے کہ اس اعتبار سے تم دیکھ سکتے ہو یہ ساری چیز تمہارے سامنے بار بار بیان کی جا رہی ہے کہ یہ تمہیں کس طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے۔
چونکہ آدم و حوا کا قصہ شروع ہوا تھا تو سورہ بقرہ میں بھی چوتھے رکوع میں بھی آخر میں کیا کہا تھا؟ آخر میں یہی بات کہی تھی کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایات آئیں گی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تو یہی بات تھی، یہی بات قصے کے اختتام پر یہاں پر آ گئی کہ اگر جو لوگ پیروی کریں گے تو اب یہ کہا کہ چونکہ ہدایت رسولوں کے ذریعے سے آئے گی، یہ بات رسولوں کا نام لے کے کہہ دی، وہاں صرف مجرد ہدایت کی بات تھی، تو جو ہدایت کو پالے گا، عمل کرے گا، کامیاب نہیں کرے گا تو جہنم میں چلا جائے گا۔ اس اعتبار سے اور آگے بتایا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور اس شخص سے یعنی بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ یعنی جب یہ آیات آئیں گی تو یہی رویہ، دو میں سے ایک، یا تو مانے گا یا نہیں مانے گا، دونوں میں سے ایک بات ہے یہ۔ اگر کوئی اللہ کی طرف خود اپنی طرف سے بیان کر دے تو بھی غلط، تو یا کہیے کہ صحیح بات کو جھٹلائے تو بھی غلط۔ فرمایا ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے، یعنی اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یعنی اللہ نے جو لکھ رکھا ہے وہ حصہ، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ جیسی انسان نے نافرمانی کی ویسے کھانا پینا بند کر کے واپس بلا لیا، جو دنیا میں لکھ دیا پورا کرے گا، اپنا ٹائم پورا کرے گا، اور جو کچھ دنیا میں اللہ نے اس کے رکھا ہے وہ اسے ملے گا، یہاں تک کہ حتیٰ اذا جاءتہم یا رسولنا، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے، اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم اللہ کے بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے۔ یعنی اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ یہ بات یہاں واضح کر دیتے ہیں کہ انسان کے سامنے یہ تمام چیزیں واضح کر دی گئی ہیں، بتا دی گئی ہیں۔ اب جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور دوسرے معبود بنا لیتا ہے تو کل اللہ کے پاس انسان کو حاضر ہونا ہے، جب حاضر ہوگا تو یہ سب اس کے پاس سے گم ہو جائیں، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوگا، کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا، جن پر تکیہ تھا وہ تکیہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر عمل کرنے اور اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔